ویلکم دوستو، آج ہم ایڈوب السٹریٹر میں جانیں گے کہ گریڈ اور رولر کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہے ایڈوب السٹریٹر میں۔ گریڈ اور رولر ایڈوب السٹریٹر میں ایک اہم چیز ہیں شیپس بنانے کے لیے، ان کو ڈیزائن کرنے کے لیے۔ کنٹرول پلس یو پریس کریں گے تو گریڈ اینڈ رولر کی شارٹ کی ایکٹیو ہو جائے گی۔ شارٹ کی جو ہے کنٹرول پلس یو کی مدد سے آپ اس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہاں پہ رولر اور گریڈ نظر نہیں آ رہے تو ویو سیکشن میں مینیو میں جا کر یہاں پہ شو گریڈ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک گراف شو ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہاں پہ اگر آپ رولر سلیکٹ کرتے ہیں، شو رولر کریں گے تو یہاں پہ یہ جو آپ کو بار نظر آ رہی ہیں جن کے اوپر گنتی لکھی ہوئی ہے 1 2 3، ان کو ہم رولر کہتے ہیں، ہاریزونٹلی اور ورٹیکل رولرز۔ دوستو دیکھتے ہیں کہ ہم رولر اور گریڈز کی مدد سے کیا کام لے سکتے ہیں۔ ایک نیو شیٹ میں اوپن کر رہا ہوں، A4 سائز اوپن میں نے کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہم رولرز شو کریں گے اور ساتھ ہی چلے پہلے دیکھتے ہیں کہ رولر کس طرح کام کرتے ہیں۔ ہم اس کو انچز میں چینج کرتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ لے کے آتے ہیں اپنے کرسر کو تو یہاں پہ جو یہاں پہ 2 انچز بائی 2 انچز آ رہا ہے اور یہ جو ہے اس کا 1 انچز ہے۔ یہاں سے اگر آپ اس کو پکڑ کر اس پوائنٹ تک لے کے آتے ہیں اندازاً 1 انچ 1 کے اوپر اگر آپ اس کو لا کر چھوڑتے ہیں تو یہ ایک گائیڈ لائن شو ہو جائے گی 1 انچ کی میجرمنٹ کے اوپر۔ اسی طرح سے آپ اس کو دوبارہ اگر پکڑ کر 2 کے اوپر لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ ایک پورشن سلیکٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ تھوڑا سا بڑا کر کے دکھاؤں، یہ جو پورشن ہے اس کا جو انر سائز ہے یہ 1 انچ ہے۔ اسی طرح سے ہاریزونٹلی یہاں پہ کلک کر کے میں ایک لائن گائیڈ لائن ڈرا کرتا ہوں، اندازاً یہاں پہ لا کر چھوڑوں گا تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1 انچ پہ آ گیا۔ اس کا ہاف جو ہے یہ 0 سے 2 کا ہاف جو ہے یہ 1 انچ پہ ہے۔ اسی طرح سے دوبارہ یہاں پہ پکڑ کر یہاں پہ اگر 2 پہ چھوڑتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ والا پورشن ہے یہ مجھے 1 انچ بائی 1 انچ کا حاصل ہو رہا ہے۔ اس کو اگر آپ بڑا کر کے دیکھتے ہیں اپنی اسکرین پر، چلیں ہم شیپ ٹول کی مدد سے یہاں پر ایک ریکٹینگل جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا سائز کیا آ رہا ہے۔ ریکٹینگل سلیکٹ کی، شارٹ کی اس کی ایم ہے۔ اس کارنر سے اگر اس کارنر پر لے کے آتا ہوں اور اس کی ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لگ بھگ جو ہے وڈتھ اور اس کی ہائٹ 1 انچ بائی 1 انچ کی آ رہی ہے۔ یہ مقصد اور یہ کام ہوتا ہے کسی بھی شیٹ کے اوپر اگر آپ آبجیکٹ بنانا چاہ رہے ہیں رولرز کی مدد سے تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں۔ سلیکٹ ٹول کی مدد سے سلیکٹ کر کے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ گراف کیسے کام کرتا ہے اور گراف کیسے شو ہوتا ہے۔ ویو سیکشن میں جا کر شو گریڈ کر دیں تو یہاں پہ آپ کو یہ جو اسکیل سے نظر آ رہے ہیں یہ گراف سیکشن ہے، اس کو ہم گراف بولتے ہیں۔
میتھمیٹکس جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ڈرائنگ بنانے کے لیے جو ہے وہ گراف کا استعمال کرتے تھے. اس کا جو یہ جو ڈارک کلر کی لائنیں نظر آ رہی ہیں ورٹیکلی اور ہاریزونٹلی، اس کا یہ جو انر پورشن ہے یہ 1 انچ بائی 1 انچ کا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ میں A4 سائز ڈرائنگ میں یوز کر رہا ہوں. تو A4 سائز 8.246 انچ اور 11.66 انچز کا پیپر ہوتا ہے. پیپر سائز جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ اوپر جو ہے یہ 0.264. یہاں پہ آپ اگر ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں اس کے اوپر پورشن کے اوپر تو یہ آپ کو 1 انچ بائی 1 انچ کا سائز حاصل ہوگا اس طرح سے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سلیکشن رولر اور گریڈز کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. رولر گائیڈز کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور کس طرح سے ہم ایک گراف جو ہے وہ کام کرتا ہے اس کی بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. تو مزید پریکٹس جو ہے وہ آپ جاری رکھیے. جو بھی آپ لیسن سیکھتے ہیں اس کو خود سے مختلف شکلیں بنا کر شیپس بنا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کیا کیا کام ان سے لیا جا سکتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو رولر اور گریڈ کی سمجھ آگے ہوگی. تو بنے رہیے میرے ساتھ. تھینکس فار